میں ایک بات یہ بیان کی یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب وہ چیز ہوتی ہے جو عقل اور حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہوتی ہے۔ تو پہلے قدم پر عقل کی حد بندی کر دی، یعنی اسلام عقل کی مذمت نہیں کرتا، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یؤمنون بالغیب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پورے نظام الہی کو سمجھنا یہ ہماری عقل کا کام نہیں ہے، نظام الہی کا سمجھنا ہمیں ذات پیغمبر سے سمجھ آئے گا، وحی سے سمجھ آئے گا۔ تو عقل کی حد بندی کر دی۔ معتزلہ کا المیہ یہ تھا کہ وہ عقل کو اس کی حد سے اوپر لے گئے، جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے حکم کی کوئی لاجک، کوئی علت، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، لیکن ماننا اس کا فلسفہ سمجھ چیز کی علت بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اب معتزلہ نے یہ کیا کہ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اسی لیے انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے نا اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اور وہ ایک مناسب فاصلے پر ہوتی ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے تو گویا تم نے اللہ کا وجود مان لیا۔ اب دیکھیں نا، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں کیونکہ ایک وجود ہے، لیکن آپ جہاں پر موجود ہوا کو تو نہیں دیکھتے کیونکہ اس کا ایک جرم نہیں ہے، ایک وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر رؤیت باری تعالیٰ کا قول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا ایک جرم اور ایک وجود مان لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وجود اور جسمانیات سے پاک ہے، اور جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کا ایک مناسب فاصلے پہ ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ممکن ہوگا؟ یہ معتزلہ کی دلیل تھی، لاجک۔ معتزلہ لاجک پر چلے۔ سامعین محترم، اہل سنت نے اس کے جواب میں یہ کہا، اور یاد رہے اہل سنت سے مراد وہ جو معتزلی نہیں ہے، جو رافضی نہیں ہے۔ اہل سنت کو اس پس منظر میں آپ لیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھی جب نص آ جائے نا ایک چیز پر، واضح حکم آ جائے، وہاں ہم عقل کو پھر داخل نہیں کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قرآن مجید میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرۃ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ جب نص آ گئی ہے تو پھر ہمیں اس کی لاجک پہ غور نہیں کرنا، ہم نے مان لینا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ تم اللہ کا دیدار کرو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو جب نصوص آ گئی ہیں پھر اہل سنت نے یہ کہا کہ یہ جو شرطیں ہیں نا رؤیت کی، دیکھنے کی، کہ اس کا ایک وجود ہو، وہ مناسب فاصلے پر ہو، یہ شرطیں میرے اور آپ کے لیے ہیں،
جب اللہ اپنا دیدار کروانا چاہے گا وہ شرطوں کا محتاج نہیں. شرطوں کا اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، اور اس کی بہت سی تفصیلات ہیں ہمارے کتب عقائد میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا نا لوگوں کو، اگر ایک لمحے کے لیے دیدار الہی کو روک دیا جائے گا تو وہ اس طرح تڑپیں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں تڑپتے ہیں. اللہ کا دیدار اپنے اپنے مقامات کے مطابق ہوگا، اپنے اپنے درجات کے مطابق ہوگا. سامعین محترم، اگر کوئی بندہ آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت کے مسلمہ عقائد سے انحراف کر رہا ہے. دیکھیں، یہ بات میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ بات دلیل کی نہیں ہوتی، بات مسلمات کی ہوتی ہے. جو بندے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، دلیلیں تو وہ بھی گھڑ لیتے ہیں نا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ قادیانیوں کے دلائل دے کے یہ ثابت کرے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں سرکار کو آخری نبی نہیں مانتا، تو کیسا مسلمان ہے بھئی؟ یہ ختم نبوت کا عقیدہ تو ہمارے مسلمات میں سے ہے. تو پھر وہاں پر دلائل نہیں دیکھے جاتے، مسلمات کو دیکھا جاتا ہے. جو بندہ مدعی ہوتا ہے کہ میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں یا میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کا دیدار ایمان والوں کے لیے جنت میں حق ہے. سامعین محترم، ایک تو یہ دیدار ہو گیا آخرت میں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایک وہ دیدار ہے جو معراج کی رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ کیا وہ سنی نہیں رہے گا؟ اس کے لیے ہمیں ذرا بات کی تہ میں جانا ہوگا. دیکھیں، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ عقائد کی حیثیت کا ہمیں علم نہیں ہے. یعنی ہر بات اس کا دین میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. مستحب مستحب ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے. اب مستحب کو فرض کا درجہ نہ دو، مکروہ کو حرام کا درجہ نہ دو، ورنہ نظام تباہ ہو جائے گا. عقائد جو ہوتے ہیں، عقائد کی 4 قسمیں ہیں، اور پھر میں اس کی تطبیق مسئلہ معراج پہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ میں رؤیت باری تعالیٰ پہ آؤں گا. دیکھیں، عقائد کی 4 قسمیں ہیں، اس پر ذرا غور فرمانا اس بات پہ. یعنی ہمارے ہاں ہم بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، مستحب پر فرض کا حکم لگا دیتے ہیں، مکروہ پر حرام کا حکم لگا دیتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ چیزیں غلط ہیں. اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے بھی لوگ ہچکچا جاتے ہیں، اور عوام کے سمندر کے سامنے ٹھہرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا. یہ بھی زمینی حقیقت ہے. عقائد کی 4 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ضروریات دین. ضروریات دین، ضروریات دین کا منکر کافر ہے. اس سے مراد اسلام کے عقائد قطعیہ ہیں. اللہ کی ذات، رسالت، آخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، یا ہر وہ عقیدہ جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانے گا، ہے یہ بھی قطعی، کیونکہ اس پر بھی اجماع امت ہے.
قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ کا ماموں کوئی نہیں ہے، اللہ کا دادا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ قطعی چیزیں ہیں، ان کا ایسا عقیدہ رکھنے والا ضروریات منکر ہے۔ یہ پہلی قسم ہے ضروریات دین۔ دوسری چیز ہے ضروریات مذہب۔ مذہب، ایک صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، اس نے مجھے کہا دین اور مذہب الگ الگ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دین کے لفظ کس پس منظر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ علم العقائد میں دین اور مذہب میں فرق ہے، روٹین میں فرق نہیں ہے۔ آپ کہیں میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن علم العقائد میں فرق ہے۔ ضروریات مذہب سے جو ثابت تو ضروریات دین کی طرح ہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ ضروریات مذہب، اور پھر یہ چیز بھی یاد رہے کہ مذہب کا جو لفظ ہے نا، اس کا لفظی معنی ہے چلنے کا راستہ۔ ذہب یذہب سے اس میں ظرف ہے، راستہ جس پر چلا جائے، جانے کا راستہ۔ مذہب کا لفظ مشرب یا مسلک کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن دین کا لفظ صرف ٹوٹلی اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جو لوگ پڑھتے ہیں، فقہ وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام شافعی کا دین یہ ہے، کیونکہ دین سب کا ایک ہے، مذہب سے مراد ہے ان کا مشرب، ان کا مسلک، ان کا فقہی پوائنٹ آف ویو۔ تو ضروریات مذہب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اثبات تو ضروریات دین کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں ایک تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ عذاب قبر حق ہے، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اور عقائد نصفی کے جو جتنے اس میں عقائد بیان کیے گئے، عقائد نصفی میں یا عقائد کی بیسک کتابوں میں، ان کا تعلق یا ضروریات دین سے ہے یا ضروریات مذہب سے ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ آخرت میں یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو وہ ضروریات مذہب کا منکر ہوگا، اہل سنت سے خارج ہوگا۔ نہیں، ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ میں آپ کو ابھی اس کی میں مزید وضاحت کر دوں، میں ذرا قسمیں پوری کر لوں۔ اللہ کا جو دیدار ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا اور خواب میں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ سرکار کی تو شان الگ ہے نا، عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی قاری نے الفقہ الاکبر کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا حالت خواب میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ کا دیدار ہوا حالت خواب میں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کا دیدار ہوا تو میں نے پوچھا، یا اللہ تیرا قرب سب سے زیادہ آسانی سے کیسے ملتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے مل سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھنے سے۔ میں نے عرض کی مولا سمجھ کے پڑھنے سے یا ویسے ہی پڑھنے سے؟ فرمایا ہر طریقے سے میرا قرب مل جاتا ہے۔ تو اللہ کا دیدار حق ہے۔ تیسری چیز ہے، تیسری عقیدوں کی قسم ہے ثابتات محکمہ۔ ثابتات محکمہ، اور ثابتات محکمہ سے مراد وہ عقائد ہیں جو اخبار احاد
یا اخبار مشہورہ وغیرہ سے ثابت ہوتے ہیں، ان کا جو منکر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خطا پر ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، لیکن نہ اسے آپ دین سے خارج کہہ سکتے ہیں، نہ اسے اہل سنت سے خارج کہہ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان کی فضیلت، خلفائے اربعہ کی جو فضیلت کی ترتیب ہے نا، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضرت عمر کے بعد ہے، یہ ثابتات محکمہ میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا، ہم اس پر کوئی حکم پہلے دو چیزوں کا نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا حکم یہ ہوگا کہ تو قصوروار ہے، خطا کار ہے، تیرا عقیدہ غلط ہے۔ اس کو ثابتات محکمہ کہا جاتا ہے۔ عقائد کی چوتھی قسم ہے ظنیات محتملہ۔ ظنیات محتملہ یہ عقائد کی وہ قسم ہے جو امت کے اقوال سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، کسی کمزور روایت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ظنیات محتملہ ہوتی ہیں، ان کا اس کے منکر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے صرف یہ کہیں گے کہ بھئی تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ اسے آپ کافر کہیں گے، نہ اہل سنت سے خارج کہیں گے، نہ گمراہ کہیں گے، نہ بے دین کہیں گے۔ آپ یہ کہیں گے بھی تیرا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی وہ خطا کار ہے جب اس پر حق واضح کر دیا جائے۔ میرے بھائی یہ جو عقیدہ ہے نا رؤیت باری تعالیٰ کا، یہ ظنیات محتملہ میں سے ہے۔ ہمارے بہت سے عقائد، یہ علم غیب، یہ نور بشر، یہ علم غیب کلی، مطلق علم غیب ضروریات دین میں سے ہے، اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ کلی جو ہے وہ ظنیات محتملہ میں سے ہے۔ یہ ندا، یہ استعانت، یہ استمداد، یہ سب کے سب جو عقائد ہیں یہ ظنیات محتملہ میں سے ہیں۔ ہاں جی، اگر ہم ان کو ان کی جگہ پر رکھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی نفرتیں ختم ہو جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا یہ ظنیات محتملہ میں سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ذرا بتاؤں، صحابہ کرام میں اختلاف ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں، تو کیا آپ صحابہ کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ یہ تو ہے کہ آپ ایک صحابی کے مقابلے میں دوسرے صحابی کی بات مان لیں، لیکن آپ کا ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا صحابہ سے، ہم تو ان کے خادم ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، صحابہ میں بہت سی باتوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ تھی، صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دنیا کا بہترین طبقہ تھا جو عمل سب سے زیادہ کرتے تھے اور بات سب سے کم کرتے تھے، سوال سب سے کم کرتے تھے۔ انہوں نے سرکار کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، بس کرنا شروع کر دیا، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں اے اللہ کے رسول یہ کام کرنا واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے تارک نہیں، انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، آپ ایک صحابی کی بات کو نہیں لیتے، اس کے مقابلے میں دوسرے صحابی کی بات کو لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے مسائل جو ہوتے ہیں وہاں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب آ جائیں معراج پر۔ معراج کی کئی صورتیں ہیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، یہ ضروریات دین میں سے۔ ایک بندہ یہ کہے جی نہیں گئے، کوئی ایسا سفر نہیں ہوا، وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج حالت بیداری میں ہوا، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ ضروریات، ایک بندہ یہ کہے معراج ہوا مانتا ہوں، لیکن حالت بیداری میں نہیں ہوا، خواب میں ہوا، وہ ضروریات مذہب کا انکار کر رہا ہے، اہل سنت کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔
ایک اس کی اگلی تفصیلات ہیں جو اخبار احاد میں آئی ہیں کہ پہلا دروازہ کھلا، دوسرا دروازہ کھلا، جو تفصیلات آپ سنتے ہیں وہ ظنیات محتملہ میں سے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا ایسے جو اس کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ظنیات محتملہ میں سے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات میں نے اس لیے کی، میں نے آپ کو پوری کہانی اس لیے سنائی کہ اگر کوئی بندہ کسی دلیل کی بنیاد پر رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ نہ رکھے تو ہمیں اس پر طعن کرنے کا حق نہیں ہے، ہم اس کی محبت رسول کا انکار کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہر بندہ ایک دلیل پر ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ حق ضرور ہے کہ ہم جس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں اس عقیدے کو اپنا لیں۔ یہ میں چوتھی قسم کی بات کر رہا ہوں، ظنیات محتملہ کی بات کر رہا ہوں، ظنیات محتملہ۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اور میں یہ بات بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، یہ مسئلہ کوئی بر صغیر میں نہیں بنایا گیا، اس کے بانی امام احمد رضا خان نہیں ہے۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہر طرف سے انتہا ہے، ہر طرف سے انتہا۔ یہ مسئلہ اب نہیں بنایا گیا، بلکہ بہت سے صحابہ کرام اس کے قائل تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رات اللہ کا دیدار ہوا، اور جمہور امت کے نزدیک اللہ کا دیدار ہوا سرکار کو معراج کی رات، جمہور کے نزدیک۔ ہمیں یہ تو حق نہیں ہے ہم کسی پر طعن کریں اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک تو قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا وَلَقَدْ رَآهُ اَيْ رَبَّهُ، کہ سرکار نے اسے دیکھا یعنی اپنے رب کو دیکھا۔ یعنی بہت سی آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی گئی۔ ذرا اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے چند پہلوؤں پر۔ سامعین محترم، پہلی بات یہ ہے، دیکھیں نا، موقف تو اپنا اپنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ قطعی عقائد سے تعلق نہیں رکھتا تو ہمیں اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے نظریے کو بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو آپشن ہیں جو یہاں پر زیر باس ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ اچھا، پھر ہمارے ایک پرابلم ہے، یعنی ہم پہ مسلک اتنا چھا گیا کہ ہم ہر چیز کو مسلک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا یہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، 4 کے 4 اماموں کے نزدیک، یعنی 3 اماموں کے نزدیک حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مسلک والے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پر نہیں یہ مسلک کی تقسیم ہے۔ یعنی مسلک اتنا چھا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو مسلک کے کھاتے میں لے لیا۔ یہ ہم جمعے پر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، وہ ذرا مختلف صورتحال ہوتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، صفیں وغیرہ سیدھی کرنی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے کی بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ ایک بابا جی تھے، یعنی نا کہ یہ جو کام کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، بے شک وہ دلیل جتنی صحیح ہو، بے شک وہ اس کی جو بھی حیثیت ہو،
وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم دیکھتے تھے کہ لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کل کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی یہی کہا کریں گے۔ اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، بات یہ ہے کہ کتابیں کیا کہتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را ہر چیز کو اس کھاتے میں نہیں لے جانا چاہیے، کسی چیز کو ذرا وسیع تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اب دو چیزیں آ گئی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین کا دیدار ہوا، اور جمہور امت نے یہ کہا کہ معراج کی رات رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اب ذرا آپ لاجیکلی اس چیز کو دیکھیں، اہل اسلام میں سے کسی مسلک کے نزدیک جبریل امین رسول کریم علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، بالکل۔ یعنی مظفر علی خان نے کہا تھا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ جبریل امین جو ہیں وہ سرکار سے افضل نہیں ہیں کسی کے نزدیک بھی۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، وہ ایک فرقہ ہے آج کل تو پایا نہیں جاتا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں بھی ان کے نزدیک ہو، میں مروجہ مسالک کی بات کر رہا ہوں۔ دادا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا کہ جبریل امین 10,000 سال تک خلعت کے انتظار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 10,000 سال تک خلعت کے انتظار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پوچھا گیا کہ وہ خلعت کیا تھی؟ فرمایا خلعت یہ تھی، جبریل یہ چاہتے تھے کہ میرے مالک معراج کی رات جب تیرا نبی معراج پر جائے تو مجھے ان کی سواری کی رکاب تھامنے کی توفیق دے دینا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ادھر تو جبریل امین آئے، اور وہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں نا قبل یدہ وغیرہ، پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہے تحقیق کی دنیا میں۔ میں کہتا ہوں چلو ان کو چھوڑ دو، جبریل امین آئے سرکار کو لینے کے لیے آئے، سرکار کے خادم کی حیثیت سے آئے، ٹھیک ہے، اور اوپر جا کے جبریل کا ہی دیدار ہو جائے تو لاجک تو نہیں بنتی نا پھر۔ یعنی ایک افضل جو ہے وہ مفضول کو دیکھنے کیوں جائے بھائی؟ افضل مفضول کو دیکھنے کیوں جائے؟ مفضول افضل کو دیکھنے جائے گا نا۔ تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سرکار مدینہ سے افضل کوئی نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو دیدار ہوا تھا وہ جبریل کا نہیں ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ جبریل امین تو خادم کیا، اور پھر اب دیکھیں کہ جبریل امین تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے تھے نا۔ جب سدرہ یعنی جب 7 آسمانوں کا ذکر ہے، سدرہ کا ذکر ہے، وہاں روایت میں الفاظ آتے ہیں اور جب بنا پھر ہم کو بلند کیا گیا۔ جبریل ساتھ تھے نا، جمع کی ضمیر آتی ہے، ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں بلند کیا گیا۔ جب سدرہ سے آگے سرکار گئے وہاں نا کی ضمیر نہیں ہے، وہاں اوریجا بھی مجھے بلند کیا گیا، مجھے بلند کیا گیا۔ انبیاء سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں رہ گئے، جو انسانیت کے مقتدا تھے نا وہ سارے کے سارے مسجد اقصیٰ پہ رہ گئے، اور فرشتوں کا سردار سدرہ پہ رہ گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کوئی اقصیٰ تک سی یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ سدرہ تو پار گیا۔
بھائی جبریل امین تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ کعبہ قوسین پہ جبریل کا دیدار کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پہ فائز ہوئے جسے بیان کرنے کی الفاظ میں طاقت نہیں ہے، زبان کی لذت زبان دانی سے آتی ہے، ترجمے سے نہیں آتی۔ ذرا پڑھیے ان مقامات کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی۔ اب جب واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹیے اور تخفیف کا سوال کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نمازیں کم کر دے، اس کا سوال کیجئے۔ یہ نہیں کہتے کہ ارجع الی جبریل۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، ہر چیز کو جاننا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے علم کی بے بسی بھی کمال ہوتا ہے۔ العجز عن درک الادراک ادراک، شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، العجز عن درک الادراک ادراک۔ جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ میرے مالک میں تیری عظمت کو سمجھنے سے عاجز آ گیا، تو اسی نے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا۔ ہر چیز کو جاننا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنی بے بسی کا اعتراف بھی کمال ہوتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانے آنے سے پاک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا ہے حدیث پاک میں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی لیلۃ شعبان او کما قال، کہ جب شعبان کی 15ویں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ اب وہ کیسے تشریف لاتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کیسے تشریف لاتا ہے۔ بھائی ایمان جو ہے نا، ایمان بات کو سمجھ کے ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان عقل کو دہلیز مصطفیٰ پہ قربان کرنے کا نام ہے۔ جیسے فرما دیا سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بھی اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، ہم نہیں سمجھتے کیسے؟ کیا آپ 2 سال کے بچے کو سمجھا سکیں گے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہوتے ہیں؟ ایک خول میں ہے نا، وہ انسانیت جتنی بھی کامل ہو جائے، حق پانے میں بچے کی حیثیت میں ہی رہے گی۔ اسے در نبوت پہ حاضری دینی ہوگی، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ واروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تو اگر جبریل امین کے پاس سے اگر سرکار اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب نہیں ہوا تھا، تو پھر جبریل امین کا یہ کہنا کہ ارجع الی ربک، اس کی کیا لاجک بنتی ہے جناب؟ جب اللہ کے پاس سے آئے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں، میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ یہ جو آیات ہے نا سورہ النجم کی، سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، جس میں معراج کا ذکر ہے، سورہ النجم مکی سورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تم پر کوئی کلام نازل نہیں کیا،
تم اپنے پاس سے کلام کرتے ہو اور آ کے بیان کر دیتے ہو. اللہ نے تم پہ کوئی کلام نازل نہیں کیا. آیات پر گفتگو ایک اور منظر ہے اس کا، میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے تھے کوئی کلام آپ پہ اللہ نے نازل نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. مجھے اس ستارے کی قسم جب وہ بلند ہو. مطلب کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ نے کلام نہیں اتارا، تو جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اللہ ستاروں کے چراغ روشن کر دیتا ہے. تو جو اللہ رات کی تاریکی مٹانے کا اہتمام کرتا ہے وہ کفر و شرک کی تاریکی مٹانے کا اہتمام نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و شرک کی تاریکی مٹانے کا اہتمام نہ کرے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اور آگے جا کے فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. یہ جو قرآن ہے انہیں اس ذات نے سکھایا جو شدید القوا ہے، بڑی قوتوں والا ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ آپ ان آیات کو پڑھتے جائیں، ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی، علمہ شدید القوا. قرآن انہیں سکھایا اس نے جو شدید القوا ہے، بڑی قوتوں والا ہے. یہ شدید القوا ہونا ایک اضافی چیز ہے. ایک کمزور بندے کے مقابلے میں اس سے طاقتور شدید القوا ہوتا ہے، اپنے سے بڑے طاقتور کے مقابلے میں نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ السلام کے مقابلے میں شدید القوا جبریل نہیں ہے. نبوت کی طاقت کو بندے کیا جانے، نبوت کے کمالات کو بندے کیا جانے. جب شدید القوا کہا جائے گا سرکار کے مقابلے میں جبریل شدید القوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شدید القوا ہے. اور ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، علمہ، اس نے قرآن سکھایا. جبریل امین جو ہے نا، جبریل امین یہ قرآن سکھانے والے نہیں ہیں، یہ قرآن پہنچانے والے ہیں. قرآن کریم میں جہاں بھی رسول کریم علیہ السلام کی نسبت سے کہا گیا، علامہ کا لفظ یہاں بھی آیا. علامہ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبریل امین کسی مقام پر بھی مراد نہیں ہے. الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، یہاں بھی آئے گا، جبریل امین اس سے مراد نہیں ہوں گے، سرکار کی ذات گرامی مراد ہوگی. اب سامعین محترم، بات کہاں تک پہنچی کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں اتارا، وحی نہیں اتاری. اللہ پاک نے معراج کا ذکر کیا کہ تم کہتے ہو کلام اتارا نہیں. بات کلام اتارنے تک نہیں، یہ میرا محبوب تو میرا دیدار کر کے گیا ہے. بات صرف کلام اتارنے تک نہیں بلکہ دین تک پہنچی ہوئی ہے. اگر آپ ان آیات کا پس منظر دیکھیں گے تو پھر رؤیت باری تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی دوسرا قول نہیں کرنا پڑے گا. سامعین محترم، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا معراج کی رات، دیکھیں جو منکرین رؤیت ہے، معتزلہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا دیدار ہونا ہوتا تو حضرت موسیٰ کو نہ ہو جاتا. اللہ نے فرمایا لن ترانی. بھئی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ کا پیغمبر دیدار کا سوال کیوں کرتا جناب؟ سوال تو ممکنہ چیز کا کیا جاتا ہے نا. ہمیں پتہ ہے نبی کوئی نہیں آئے گا. کیا کوئی بندہ دعا مانگے گا یا اللہ مجھے نبی بنا دے؟ اور محال کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ کا پیغمبر کا یہ دعا مانگنا اس پر دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے دنیا میں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
سرکار اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. مراد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، لیکن اس ذات کا دیدار کرو جو ابھی اللہ کا دیدار کر کے آئی ہے. سامعین محترم، اب میں یہ بات کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایک دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے مولانا بدر عالم میرٹھی. ان کی ایک کتاب ہے ترجمان السنہ، 4 جلدوں میں ہے، اس کو کبھی پڑھنا چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کو جو کچھ جنت میں ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بڑھ کے وہ سارا کچھ اسی دنیا میں سرکار کو عطا فرما دیا تھا. آپ جانتے ہیں نا سرکار کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی. اہل جنت کے پسینے سے خوشبو آئے گی تو سرکار کے پسینے سے یہی آنے لگی. اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے تو جو آنکھ اللہ وہاں اہل جنت کو دے گا اس سے کہیں بڑھ کے آنکھ اسی دنیا میں آمنہ کے لال کو عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے یہ رسول کریم علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، سرکار کے خصائص میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا